عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر گئے تو آپ کے چچا بڑے سخت تھے، سخت مزاج تھے۔ انہوں نے غصہ کیا، پوچھا کہ عثمان کدھر سے آئے ہو؟ عرض کیا چچا میں اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا۔ کہا کون آقا؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ تو مسلمان ہو گیا ہے؟ عرض کی، کہنے لگے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ چچا بڑا ظالم تھا، بڑا سخت تھا۔ چچا نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ یعنی وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی پھول کی مار بھی کسی سے نہیں کھائی۔ آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ پر جو ہے کہ الٹا باندھ کر نیچے سے آگ جلائی جا رہی ہے، مارا جا رہا ہے، ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ جب مار مار کے چچا تھک گیا، بالآخر چچا نے چھوڑ دیا، اور چھوڑ دیا جب باندھا تھا چھوڑ دیا، کھول دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تو بھاگتے ہوئے مدینے کے تاجدار کے قدموں میں چلے گئے۔ پتہ چلا جب عشق ہو، جس سے عشق ہوتا ہے بندہ نام بھی اسی کا لیتا ہے، جاتا بھی اسی کے پاس ہے جس سے عشق ہوتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیت المال سے لوگوں کو یعنی اپنے رشتہ داروں کو مال دیا کرتے تھے۔ اعتراض کرتے ہیں، اس اعتراض کا جواب میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وقت اتنا نہیں ہے، مختصر سے وقت میں آپ احباب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب مکے میں سے مدینہ ہجرت کر کے مسلمان چلے گئے تو مکہ شریف مدینہ شریف میں جب پہنچے تو وہاں پر جگہ نہیں تھی مسلمانوں کے لیے۔ تو مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سلطان، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سے ایسے صحابی ہیں کہ جو مجھ سے ہاتھوں ہاتھ جنت خرید لے اور مسلمانوں کے لیے یہ جگہ وقف کرے خرید کر، اور میں اس کو جنت کی بشارت سناتا ہوں کہ وہ جنتی ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام حاضر ہے۔ آپ نے جگہ خریدی اور خریدنے کے بعد وقف کر دی جگہ مسلمانوں کو، یعنی مسجد نبوی شریف کی جو سب سے پہلی جگہ جس ہستی نے خریدی ہے اس کو زمانہ عثمان غنی کے نام سے جانتا ہے۔ اور ایک مقام پر مسلمانوں کے لیے مدینہ شریف جب گئے تو پانی پینے کے لیے میسر نہیں تھا۔ اب مسلمان بڑے بڑے صحابہ جاتے اور لائن میں لگ جاتے، جب لائن میں لگے رہتے تو پانی پینے کے لیے نہ ملتا، تو کافروں کا بچہ چھوٹا سا آگے آتا، بھاگ کے بعد میں آتا اور پانی بڑھتا چلا جاتا، اور کافروں کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوتے کہ ہم نے جو ہے کہ مسلمانوں کو پانی نہیں بھرنے دینا۔ اور اتنی تکلیف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ کون ایسی ہستی ہے کہ جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، یا نبی اللہ غلام حاضر، آپ جاتے ہیں، جا کر کافروں سے کہتے ہیں اے کافروں کیا یہ کنواں بیچتے ہو؟ کہا بیچ تو دیں گے مگر تمہاری اوقات نہیں خریدنے کی۔ کہا میری اوقات کی بات کرتے ہو؟ رب کعبہ کی قسم میں تمہیں بھی خرید سکتا ہوں۔ فرمایا کیا قیمت ہے؟ جب قیمت بتائی گئی انہوں نے کہا مسلمانوں کے پاس کہاں سے اتنے پیسے آئیں گے، ابھی ابھی ہجرت کر کے آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت ہاتھ میں پکڑائی اور کنواں خرید کر فرمایا قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ یہ آپ کی شان تھی، آپ کو غنی کا لقب یوں ہی نہیں ملا، جس کی جیسی شان تھی ویسا مدینے کے تاجدار نے لقب عطا فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ وہ بات ہے اسلام کی کہ ابھی اسلام ابتدائی اسلام ہے،
شروع کے ایام ہیں، اب جب مسلمانوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ جلوہ گر ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے بڑھتے ہیں، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یا نبی اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان غلام آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، قبول فرما لیجئے۔ جب سرکار قبول فرما لیتے ہیں غزوہ تابوت کے موقع پر، اب جب سرکار نے فرمایا نا کہ جو جنگ سے واپسی آئے ہیں ان کی خدمت کی جائے، ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا جائے، سارے صحابہ نے اپنی یعنی توفیق کے مطابق اپنا اپنا مال پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ بما ساز و سامان پیش کر دیا، اس کے بعد پھر گئے گھر پر، پھر تشریف لائے، 100 اونٹ اور بما ساز و سامان آپ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، پھر گئے، پھر آئے، پھر 100 اونٹ بما ساز و سامان یعنی 300 اونٹ بما ساز و سامان مدینے کی تاجدار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور یہ بات یاد رہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 300 اونٹ بما ساز و سامان یہ کروڑوں روپے بنتے ہیں، یعنی ایک اونٹ اس وقت، آج مثال کہ آج کے دور میں کسی بندے کو نیو پراڈو کار دی جائے، یعنی پراڈو ایک طرف اور اونٹ اس دور کا ایک طرف، تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی اسلام کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں مال اچھی چیز نہیں ہے، میں نے کہا مال جو ہے کہ اگر اسلام کی خاطر پیش کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے پیش کیا جائے، پھر تو مال جنت میں لے جانے والا ذریعہ ہے۔ اگر مال کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو پھر وہ مال بندے کو جہنم کی راہ میں بھی لے جاتا ہے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات گرامی یہ وہ ذات ہیں کہ آپ نے اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیت المال سے اپنے رشتہ داروں کو مال دیا کرتے تھے۔ میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ توجہ رکھو، اپنے ذہن میں یہ بات رکھو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے خود کا مال بیت المال سے بھی زیادہ تھا۔ آپ جو ہے کہ آپ کے مال سے بیت المال کا جو ہے کہ نظام بنا اور پھر آگے چلتا رہا۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں ہیں، اور آپ کا ایک لقب ہے ذو النورین یعنی 2 نوروں والا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے اپنی 2 شہزادیاں نکاح میں عطا فرمائی ہے۔ یعنی آج لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کی تو ایک بیٹی ہے، 4 تو ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا تاریخ کا مطالعہ کر کے بات کرنے والوں، تاریخ میں تو بڑا کچھ لکھا ہے، مگر یہ دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہے، مصطفیٰ کی حدیث میں کیا لکھا ہے۔ یعنی سرکار کی 2 شہزادیاں، ایک شہزادی کا انتقال ہو گیا تو سرکار نے فرمایا کہ اپنی دوسری شہزادی نکاح میں دے دی۔ لوگوں نے اعتراض کیا، دیکھو جی 2 شہزادیاں نکاح میں دے دی ہیں۔ سرکار نے فرمایا خدا کی قسم اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ایک ایک کر کے میں اپنے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عثمان سے حیا آتی ہے، فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ جس سے عثمان سے فرشتے حیا کریں
تو 14ویں صدی میں اٹھ کے کوئی ذاکر عثمان غنی کو گالی دے، ہم ایسے ذاکر کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صادقون اولون میں سے ہیں، یعنی جب اسلام سب سے پہلے اسلام جن ہستیوں نے قبول کیا ہے وہ یعنی سب سے افضل صحابہ، فرمایا سب سے افضل صحابہ عشرہ مبشرہ ہیں، فرمایا عشرہ مبشرہ سے بھی افضل، فرمایا 4 خلیفہ ہیں، یعنی ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، اور فرمایا ان چاروں میں سے افضل ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، اور یہ بات یاد رکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آپ احباب کے سامنے ہے، اور اس سے کوئی بندہ بھی انکار نہیں کرے گا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور خلوص نیت کے ساتھ جیسے آپ نے 300 اونٹ پیش کیا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یعنی عثمان غنی کے 300 اونٹ مال اٹھا کر لائے اور بما ساز و سامان سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، ابو بکر صدیق صرف اپنے سر پہ مال اٹھا کر لے آئے اور فرمایا جو خود لائے ہیں ان کا مقام زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ ابو بکر صدیق گھر پہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا، سارا کچھ لے آیا ہے، عثمان کا پھر بھی مال باقی ہے، ہم عثمان غنی کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی کے امام حضرت ابو بکر صدیق کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ پتہ چلا جب اسلام کا نام لیا جائے، اسلام کی خاطر کچھ مانگا جائے تو کبھی بھی ہچکچانا نہیں چاہیے، اپنا سارا مال رب کی بارگاہ میں پیش کر دینا چاہیے۔